बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ मान में रखा हो। इतने तो हमें समझ आ गई कि 27वीं यानी तरमीम अमाम की फलाह और बहबूद कुछ नहीं है। नहीं तो मैं कहता शायद 18 साल से कम उम्र तक के तमाम अफराद की तालीम फ्री हो जाए, शायद पाकिस्तान में यकसा तालीमी निज़ाम आ जाए, शायद पूरे पाकिस्तान में जो सेहत की सहूलियात है वो हो और हर बंदे की सिक्योरिटी जो वो रियासत की जिम्मे हो, और अगर उसको कोई नुकसान हो उसको रियासत पूरा करे। तो मैं कहता हाँ, 27वीं यानी तरमीम के अंदर कुछ है। लेकिन अब ये मुझे और आपको बखूबी इस बात का अंदाजा होगा कि शख्सियात को बचाने के लिए तमाम तरमीम की गई हैं। कुछ के नाम ले सकते हैं, कुछ के नाम नहीं ले सकते। और इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई कोई उस कमेटी का इजलास नहीं हो रहा। बिल्कुल तातुल हो गया जी, सेनेट का इजलास 3:30 बजे तक के लिए उस पर तातुल हुआ है, क्योंकि उधर किसी कानून इंसाफ वाली कमेटी जो कल तक बैठी थी वो नहीं। इस वक्त दो अफराद बैठे हुए हैं जी, फारूक एच नाइक साहब और आजम नजीर तारड़ साहब। और दिन बस दो तीन चीज़ों पर बात हो रही है। वही मसला है कि जी आसिफ अली जरदारी साहब की जो इम्यूनिटी है ना, जो सदर की जो इम्यूनिटी जो मांग रहे हैं ज़िंदगी भर के लिए, चाहे वो अहदा सदार पे हो या ना हो, क्योंकि उस पर तनकीद ये है, दिस इज कॉल्ड सोशल मीडिया। फ्रंट मीडिया पे नहीं बात कर सकते, उसकी वजह से बहुत लान तान होनी है सर। ऊपर से वजीर आजम साहब ने भी डर खौफ या जिस तरीके से भी मर्जी जारी अगलोन में कहता ना करना खबरदार वो करें, क्योंकि अब वजीर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर कोई केस है नहीं। वो केस उन्होंने उस दिन भी तो फर्द जुर्म ही आयद हो रही थी ना, जिस दिन वजीर आजम बनने के लिए आए थे। तो उस दौरान उन्होंने अपने स्टेंडियोर में से सब केसेस खत्म कर दी। वो उनके साहबजादे, उनकी भतीजी, साहबजादों के साहबजादे, रिश्तेदार, दामाद, बेनोई सब क्लियर हैं। तो अब जरा बात है, अब वो इतनी उम्र का हिस्सा भी नहीं रहा। अब तो जरा सिर्फ इक़्तिदार मामला है, बाकी चीज़ें तो औलादे वगैरह जरा संभाल लें तो ठीक है। लेकिन इस टाइम ये चीज़ें चल रही हैं और गैर ज़रूरी तौर पर सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट में है। क्या जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो महकूम हो गए इस आईनी तरमीम की वजह से, अब वो पाबंद है आईनी अदालत के। शायद वो पठान वाला पुश उनके अंदर आ जाए, शायद कुछ कर लें। जस्टिस मंसूर अली उन्होंने पोजीशन भी क्लियर कर दी, शायद वो कुछ कर ले। क्या हो गया? वो कह रहे हो लो जी इस्तीफे आने लगे सुप्रीम कोर्ट से। सर क्या हो गया? वो इस्तीफों की गुंजाइश भी नहीं रखी ना। हाँ, इस टाइम बातें चल रही हैं कि जी वो ज़बरदस्ती अगर इसका कोई ट्रांसफ़र कराना चाहे जज ना हो तो भाई उसको रिटायर तसव्वुर ना किया जाए, कोई थोड़ी बहुत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तक लेके जाया जाए। मगर चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ सर, बड़ा मज़ेदार इस टाइम काम हो रहा है। तो डिटेल में जाता हूँ। रिक्वेस्ट ये कि चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता रहे। आज तमाम नज़रें जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर हैं। इस वक्त मुजवज़ा 27वीं तरमीम का रद्द-ए-अमल दें जी, खुदा का वास्ता। हालांकि रद्द-ए-अमल 18 अक्टूबर को माना हो गया हुआ है। 18 अक्टूबर को कहा कि कोई जज अपना रद्द-ए-अमल नहीं दे सकता, नहीं तो सुप्रीम जुडिशल कमीशन में उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उस माहौल में फिर भी लोग सोच रहे हैं क्या बात है, जैसे याहिया अफरीदी साहब खुद ही हाथ काट के दिया आपने, और आप आज आपसे कौन खड़ा होगा आपके साथ? बहरहाल 27वीं यानी तरमीम पार्लियामान में पेश होने के बाद ये पहला आज वर्किंग डे है जी। एक्सपेक्ट किया जा रहा है वकला की नज़रें भी मुजवज़ा यानी तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट से एक खत भी आया है मियां सिद्दीकी साहब का, वो भी मैं आपको बताता हूँ, जिसमें रिटायर्ड जजेस भी शामिल हैं। उन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नहीं, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के नाम खत लिखा है कि जनाब आपको थोड़ा देखना है। बहरहाल देखना है बतौर इदारा या जज कोई अपनी आवाज़ बुलंद करता है कि नहीं करता, हम तो देख ही रहे हैं ना सर। हम तो देख ही रहे हैं, या वो तनख्वाहें मराती इतनी है, वो भी बड़ा मसला है। अगर आपने लेनी है तो लेके रखें। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट और जजेस को दिए कि खुद मुख्तारी की आवाज़ उठानी चाहिए, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कोर्ट रिपोर्टर्स भी इन्हीं तमाम बातों की तरफ कह रहे हैं कि शायद ऐसी कोई करवट आ जाए, कोई इस्तीफा आ जाए, कोई इस तरह की बातें कह रहे हैं। जो अदालत की साख का सवाल है, और जो वफाकी आईनी अदालत में तकर्री के उम्मीदवार जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी मौजूदा पार्लियामेंट की साख से मुतल्लिक संगीन शक व शुबहात समझने की ज़रूरत है, ये कहा जा रहा है। बहरहाल मामला यह है पार्लियामेंट में पेश 27वीं तरमीम और सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकबिल के हवाले से ये फैसला को नमाद है। अगर फिर बाद में तरमीम होगी तो कहाँ बोलेंगे, लेकिन यहाँ ये चीज़ें चल रही। हाँ, कोर्ट रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि नई आईनी अदालत, उसके जजेस के नाम भी सामने आ गए। जनाब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मुमकिन जजेस के नाम सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो 30 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, और उससे पहले पहले उनकी जी हाँ मुद्दत मुलाजमत में जो तोसी है वो करनी है जी। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब सरबराह हैं जी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब, जस्टिस आमिर फारूक साहब, जस्टिस अली बाकर नकवी साहब, और हाई कोर्ट से जो जजेस होंगे माशाल्लाह, जस्टिस रोजी खान, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट, जस्टिस के आगा, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट। वो पूरे लोग इनमें से किसी ने कभी कोई आईनी फैसला भी किया है कि नहीं किया? जिनको आईनी एक्सपर्टीज हासिल है, अतर मिनल्ला है, जस्टिस मुनीब है, जस्टिस मंसूर है, यही बता दो कि क्या इनमें से किसी ने किया है ना? मजेदार बात, इनकी अपनी एक्सपर्टीज नहीं है, मगर बहरहाल ये नाम तक सामने आ गया कि जनाब ये सारे खदोखाल हैं जी। जस्टिस आमिर फारूक साहब आईनी फैसले करेंगे, कितनी मजेदार बात है जी।
اور وفاقی آئینی عدالت کا حصہ ہوں گے. میرے لیے تو یہ بہت بڑا چنبے والی بات ہے. یہاں یہ چیز ہے جی. دوسرا اس کے ساتھ ہی ریلیٹ کرتا ہوں. ابھی تو جو آج اس بندے نے سہیل آفریدی صاحب نے اپنی ایف آئی آر پہ جو رد عمل دیا ہے وہ تو ہے. پہلے ادھر کام یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب کو ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے ایک وکیل صاحب ہیں جی صدیقی صاحب, انہوں نے باقاعدہ طور پر خط لکھا ہے جی, اور ایڈوکیٹ فیصل صدیقی صاحب نے, اور دیگر کچھ 12 کے قریب اس میں دیگر سینئر 3 وکیل ہیں, وہ یحییٰ آفریدی صاحب کو آخری کوشش کریں کہ اس کے بعد تو پروسیس شروع ہو جائے گا. انہوں نے کہا محترم صاحب ہم امید کرتے ہیں خط آپ کو خیریت سے ملے گا. نہایت افسوس اور گہرے دکھ کے ساتھ ہم یہ خط اس غیر معمولی حالات میں لکھ رہے ہیں جب سپریم کورٹ آف پاکستان پوری تاریخ کے سب سے بڑے خطرے کا سامنا ہے, ایسا خطرہ جو 1956 میں اس کے قیام کے بعد کبھی پیدا نہیں ہوا. ہم بلا خوف تردید کرتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی سول یا فوجی حکومت نے کبھی سپریم کورٹ کو ایک ماتحت عدالت میں تبدیل کرنے یا اس کے آئینی دائرہ کار کو مستقل طور پر ختم کرنے کی ایسی کوشش نہیں کی. اگر آپ بھی اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں تو ترمیم سپریم کورٹ آف پاکستان کے قیام کے بعد سے, اگر آپ اس بات سے اتفاق کریں تو ترمیم کے بعد ڈھانچے میں سب سے بڑی بنیادی تبدیلی ہے, تو میں انتہائی احترام و اعتماد کے ساتھ سے درخواست کرتے ہیں کہ فوری طور پر فل کورٹ میٹنگ طلب کی جائے. ہیں جیسے یحییٰ آفریدی فل کورٹ میٹنگ طلب کر سکتے ہیں, کریں گے؟ یہ بڑا سوال ہے جی. انہیں کہ اس میٹنگ میں اس ترمیم پر غور کیا جائے اور وفاقی حکومت کو سپریم کورٹ کی طرف سے باضابطہ رائے تجاویز اور رد عمل دیا جائے. ہم یہ بات وضاحت سے کہنا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی آئینی اختیارات ہے, وہ ایسی کسی مجوزہ آئینی ترمیم میں اپنی رائے دے جو سپریم کورٹ کے بنیادی ڈھانچے کے دار و انصاف کی فراہمی کے آئینی فریضے کو متاثر کرتی ہے. لہٰذا ہم ایک بار پھر احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ فل کورٹ میٹنگ فوری طور پر کسی تاخیر کے بغیر طلب کی جائے. مجوزہ ترمیم 11 نومبر 2025 ہے, اس کے بعد کسی بھی دن پارلیمنٹ سے منظور کی جا سکتی ہے, اس سے پہلے کر لیں. اگر آپ ہماری اس فوری درخواست کو غیر جانبداری یا قانون سازی میں مداخلت کے نام پر مسترد کرتے ہیں تو کم از کم یہ توقع رکھیں کہ آپ تحریری طور پر اس بات کا اعتراف کر لیں کہ اب پاکستان کے آخری چیف جسٹس ہونے پر آمادہ ہو چکے ہیں. آپ اب پاکستان کے آخری چیف جسٹس ہونے پر آمادہ ہو چکے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اعلیٰ ترین ادارے کے طور پر خاتمے کو تسلیم کر چکے ہیں. بہت وزن ڈال دیا جی یحییٰ آفریدی صاحب کے اوپر. اس اعتراف کے بعد کم از کم ہمیں آپ سے توقع نہیں رہے گی کہ آپ سپریم کورٹ کے دفاع کے لیے کھڑے ہوں گے. چیف جسٹس صاحب آپ اس بات سے متفق ہوں گے کہ معاملہ عوامی اہمیت کے انتہائی بلند ترین درجے کا ہے, اس لیے شفافیت کے تقاضے کے تحت اس خط کی ایک کاپی میڈیا کے سامنے جاری کرنا مناسب ہے. اس معاملے کی فوری نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے خط آپ کے سیکرٹری محمد یاسین کو واٹس ایپ کے ذریعے بھیجا جا چکا ہے, جلدی کوریئر کے ذریعے باضابطہ آپ تک پہنچ جائے گا. ساری حجتیں تمام کیوں نہیں یحییٰ آفریدی, تمہارا نام تو تاریخ میں لکھا جائے گا جس طرح قاضی فائز عیسیٰ کا ہے, جی ہاں لکھا جائے گا, جیسے افتخار چودھری کا ہے لکھا جائے گا تمہارا نام, جس طرح دیگر وہ ججز تھے جی ہاں جنہوں نے ایل ایف او والے کیوں نہ ہو, جی ہاں جن کا نام لکھا جائے گا آپ کا بھی انہی کے اندر نام ہے, جی انہی کے اندر نام ہے. وہ ساری حجتیں تمام کی, وکلا فرٹرنیٹی ہے, ایسے تھوڑی چھوڑے گی. لیکن بہرحال یہاں یہ کیوں ہوا, دلچسپ صورتحال یہ تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ایک کیس میں تھے, اور منصور علی شاہ صاحب نے بتایا وکیل سے کہا اگر کوئی بہت مشکل سوال ہے نا تو ایسا کرتے ہیں وفاقی عدالت کو. منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے زمرے میں, انہوں نے کہا اگر کوئی بہت مشکل سوال ہے تو ہم وفاقی آئینی عدالت کو بھجوا دیتے ہیں, ہم تو ویسے بھی بیچارے ایسے ہی ہیں یہاں. جب انہوں نے یہ ریمارکس دیا تو کمر عدالت میں کہہ کے تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں. پہلے منصور علی شاہ صاحب کچھ نہ کچھ تو چاہیے آپ کی طرف سے. ہاں جی, ان ترامیم پر مصطفیٰ نواز کھوکر بہت اچھا بولے. مصطفیٰ نواز کہتے ہیں the principle is straight forward if you are paid with taxpayers, یعنی میرے ٹیکس پیئر کی تنخواہ سے صدر مملکت کی تنخواہ برات ساری ٹیکس جا رہے ہیں, سیکورٹی کے پیسے سارے میں دے رہا ہوں, ان کے بلوں کے پیسے میں دے رہا ہوں, جس نے بولیے میرے پیسوں سے جا رہے ہیں, ٹیکس پیئر کے پیسے سے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا بالکل اسٹیٹ پرنسپل ہے, if you are paid with taxpayers money and you have the authority to spend the taxpayers money you shouldn't have any immunity, آپ کو کسی قسم کی immunity نہیں ہونی چاہیے. ہر مذہب اسلام میں کیا پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امیونٹی حاصل تھی؟ کیا انہوں نے دی تھی اپنے آپ کو؟ کیا خلفائے راشدین کو تھی؟ انہوں نے دی تھی امیونٹی اپنے آپ کو؟ مجھے بتائیے, خالد بن ولید خالد بن ولید تھی ہے؟ نہیں نا. کیا ہمارے حکمرانوں کو تھی ہے؟ نہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا سب میں تو سمپل سیادے سے سوال ہے. آئے نا بنوری ٹاؤن والے, جامعہ بنوری والے آئے ہیں, وفاق المدارس والے, ان سے پوچھ لیں. کامن سینس میں نہیں سمجھ آ رہی سر کدھر سے. بہرحال انہوں نے یہ بات, مولانا فضل الرحمان صاحب بڑی پوزیشن پہ, وہ بنگلہ دیش میں چلے گئے جی. ایک کانفرنس ہے میرا خیال ہے خاتم النبیین کانفرنس ہے, اس پہ شرکت کے لیے چلے گئے. ادھر معاملہ بڑا مزیدار سا ہے, اور معاملہ مزیدار کس طرح کا جی, فیصل واڈا صاحب آ جائے اور مٹھائی کے ٹوکرے لے کے, حالانکہ بھی آپ کانفیڈنس اور اعتماد دیکھیں, کانفیڈنس دیکھ لیں, اعتماد دیکھ لیں,
فیلڈنگ سیٹ دیکھ لیں، جو بھی دیکھ لیں، بٹھائے انہوں نے کہا ٹوکرے تقسیم کیے، انہوں نے کہا ہم اپنا کام کر چکے، 27ویں یعنی ترمیم پاس ہو چکی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہو چکی ہے۔ اب 28ویں ترمیم کی بات کریں، ٹھوک بجا کر آئے گی 28ویں ترمیم، بدماشی کی سیاست پر بین ہونے کے امکان ہے، گورنر راج بھی لگ سکتا ہے، سیدھا انہوں نے ادھر بھی دھمکی دیا۔ فیصل واڈا نے ایک سانس میں کئی بڑے دعوے کیے، کہ انہوں نے کہا بالکل کلیئر سمجھیں آپ اس بات کو، میں تو مٹھائی تقسیم کرنی ہی اس وجہ سے آیا ہوں۔ یہ حالت ہے سر۔ اچھا جی، وہ کہہ رہے 27ویں ترمیم منظور ہوگی، ہم تو جمہوری روایتیں پوری کرنے ہیں، کہ بھاجن ظاہری بات ہے، قانون کا روایات کا بھی تو منہ بھرنا، حالانکہ کیسے پار ہو گئی، 64 ووٹ چاہیے، 60 اس وقت پارلیمنٹ میں ہے، اسپیکر اپنا دے نہیں سکتا، عرفان صدیقی صاحب وینٹیلیٹر پہ کہاں سے آئیں گے؟ تو لٹا کے بٹھا کے سلا کے آئیں گے نا، تبھی تو مولانا صاحب چلے گئے ہیں کہ بھائی 3 بندے جاتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں، اور کیا ہے، اور کیا ہے، مجھے تو اس کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال اس ٹائم آئینی ترمیم کا جو فائنل ڈرافٹ ہے نا، وہ اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وفود کے درمیان پارلیمنٹ ہاؤس میں اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے، جس میں اسحاق ڈار، اعظم نذیر تارڑ، شریر امان، فاروق چرائے، نوید قمر مرتضیٰ اور صدر کے تاحیات استثنا کے حوالے سے قانونی پیچیدگیوں پر اس وقت مشاورت ہو رہی ہے، اور فاروق چرائے کو اعظم نذیر تارڑ کو معاملے کے حل کے لیے اختیارات دے دیے گئے۔ تو جی یہ کام ہے سارا ہمارا، یہ کام ہے جس کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے اس وقت پوزیشن میں سب وہ کدھر کی قائم، اب 2 بندوں نے کرنا ہے، کدھر کی وہ سارے، کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے، کوئی چکر ہی نہیں ہے جس طریقے سے یہ لوگ کر رہے ہیں جی۔ اچھا جی، ادھر 2 خبریں اور ہیں اس کے ساتھ۔ میں نے فاضل صدیقی صاحب کو بتایا، اہم رہنما ہیں جی، اس وقت ان کی طبیعت انتہائی ناساز ہے، اور خاندان سے پتہ چلا کہ شدید حالات کے بعد وینٹیلیٹر پہ منتقل کیا، اللہ ان کو صحت کے کامل اور عاجل عطا فرمائے۔ تو ان کا ووٹ بھی آج بظاہر بات نہیں آ سکیں گے، یہ چیزیں تھیں۔ ادھر کل آپ کو پتہ سہیل آفریدی صاحب کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی، تو ایف آئی آر درج ہوئی این سی سی آئی ہوئی مسجد اور وہ کتوں والی اسٹیٹمنٹ، انہوں نے جو رات کو اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا تھا وہ سن لیں۔ انہوں نے کہا، انہوں نے احتجاج کال حبیب جالب کی شعراء ایک نظم دستور کا یہ شعر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، یہ تو احتجاج تھا۔ وہ کہتے ہیں میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ کیونکہ حبیب جالب صاحب نے اس شعر میں خود پسندی اور ثابت قدمی کی وہ تصویر پیش کی تھی جو صوفی بزرگ حسین بن منصور حلاج کی یاد دلاتی ہے، وہی منصور جس نے انا الحق کہہ کر اظہار رائے کی راہ میں اپنی جان قربان کی تھی۔ یہ شعر دراصل ظلم و جبر کے سامنے ڈٹ جانے اور حق کی خاطر ہے، یعنی بات مخالفتوں کو پہنچا دو کہ اپنے نظریے حق اور سچ گوئی سے نہیں ہٹوں گا چاہے جان کی بازی کیوں نہ لگ جائے۔ تو یہ انہوں نے جواب دیا، سچ قیمت کی بولنے کی قیمت میں دوں گا، انہوں نے یہ جواب دیا۔ بہرحال آج انہوں نے توہین عدالت کا کیس بھی جاری کر دیا اٹارنی جنرل کی طرف سے کے ساتھ مل کے، کہ جناب علی مجھے عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، تو یہ بھی انہوں نے باقاعدہ طور پر درخواست ایک دائر کر دی اٹارنی جنرل کے ساتھ مل کر جی۔ اور ایک اور باری خبر تھی، میں نے کہا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی، اور وہ یہ تھی کہ عدالتی حکم کے باوجود انہیں نہیں ملنے دیا گیا۔ تو بہرحال لیٹس سی، کل کا دن ہے، ابھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن مزہ آ رہا ہے، میں اور آپ اپنے سامنے جیسا بھی مسودہ ہے اس کو لوٹتے بمبوڑتے جھنجھوڑتے دیکھ رہے ہیں، مٹھائیوں کے ٹوکرے پہنچا دیے، کیا کمال لوگ ہیں آپ۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔